السلام علیکم. میں شازیہ نصیب سومرو آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آج کے اس آن لائن اجلاس میں شرکت کا موقع ملا. میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے شاعر جمال. شاعری تو ایک ایسا تخت طاؤس ہے جو جذبوں کی لہروں پر آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. اس کی راہ میں کبھی اماوس کی راتیں حائل نہیں ہوتیں بلکہ پرنور اجالے ہر پل اس کے منتظر ہوتے ہیں. سچے جذبوں کو دل کے آسمان پر دھنک رنگوں سے سجا دینے والی قوت کا نام ہی شاعری ہے. شاعری ایک ایسی چادر ہے جسے اوڑھ کر زندگی امر ہو جاتی ہے. شاعری کرنا اور شاعری ہونا دو الگ کیفیتیں ہیں. شاعر اپنے جذبوں کو اس طرح شامل کرتا ہے کہ زندگی کی ساری خوبصورتیاں قاری کی روح میں اتر جاتی ہیں. شاعری ایسا دریچہ ہے جس کے دوسری طرف حرف و معانی کا گلستان آباد ہوتا ہے، جہاں جذبوں کی خوش رنگ تتلیاں دھنک رنگ پروں کے ساتھ اڑتی ہیں، جہاں کوئل محبتوں کے راگ الاپتی ہے، جہاں حرمت لفظ کی پاسداری کی جاتی ہے اور وسیع تر کائنات سے تشبیہات اور استعارات لیے جاتے ہیں تاکہ اس گل و گلزار کی آبیاری کی جا سکے. شاعری حسن کی دیوی کا وہ پوشیدہ ہاتھ ہے جو خالق کے لفظ کے سر پر اچانک بخت آوری کا پرندہ ہما لا کر بٹھا دیتی ہے، جو شاعر کو ایسا ہنرور کر دیتا ہے کہ لفظ بعد میں آتا ہے اور لفظوں کی روح کو معنی پہلے عطا ہوتے ہیں. لفظوں کے موتیوں کی آبیاری کرتے رہنے سے الہام و آگہی کے ساتوں در کھلتے ہیں. کبھی لمحوں کے دل سے پھوٹتی روشنی لفظ کی صورت ڈھلتی ہے تو کبھی رنگین لمحے شعر کی صورت حق ادا کرتے ہیں. شاعری رنگوں کی بارش تو ہے ہی، مگر اداس رتوں کا آغاز بھی دل کی اسی بدلتی کیفیت سے ہوتا ہے. محبت لہو بن کر رگوں میں دوڑنے لگے تو شعر تخلیق پاتا ہے. یہ محبت حسن فطرت سے لے کر رنگ دھنک خوشبو اور پھر فلک بوس پہاڑوں پر محیط ہے. محبت آدمی کو زندہ رہنا سکھاتی ہے تو شاعری ان زندہ لمحوں پر چھایا کرتی ہے تاکہ زندگی کے پرآشوب دور میں مشکلات سے گھبرا جانے والوں کو تازگی کا احساس ہوتا رہے. برستی رتوں میں احساس کی رمجھم پر دل دھڑکانے کی صلاحیت کے اظہار کے لیے قدرت نے چند دلوں کو مخصوص کیا جو قدرت کا انعام ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک نام ظہور چوہان کا ہے. ظہور آسمان ادب پر صورت آفتاب ظہور ہوا اور اپنی آب و تاب سے عالم فکر و خیال کو روشنی دی. شاعر اپنی فکری بصیرت کے گلہائے رنگا رنگ سے خود بھی حیران ہے، جبھی تو اپنے تازہ شعری مجموعے کا نام روشنی دونوں طرف رکھ گیا. اپنے ہونے کے ادراک اور اپنے روشن مستقبل سے آگاہ ظہور چوہان کچھ اس طرح پر امید ہیں: مجھے خبر نہیں کہاں سے آئے گی، میری گواہی مگر آسماں سے آئے گی. میں واقعات کو ترتیب دے رہا ہوں، نئی کہانی میری داستاں سے آئے گی. زندگی کی مثال اس بحر بیکراں کی سی ہے جس کے دوسرے کنارے پر خوشیوں کا جہان آباد ہے. قدرت نے انسان کو اظہار کے کئی در دکھائے، فکر اور شعور کے ساتھ گویائی کی قوت بخشی. عشق جو روح کے ساتھ سفر پر رواں کشتی خیال کو زیب و زینت عطا کرتا ہے، یوں ان دیکھے جہانوں کے مسافر انسان کو شعور و آگاہی کی نئی منزلوں کی طرف پا بسفر ہونے پر اکسانے کی خواہش ہر لمحہ گامزن رکھتی ہے. اظہار و ابلاغ کے یہ ذرائع کہیں نثر میں نکھرتے ہیں تو کہیں یہی جذبے شعر میں ڈھلتے ہیں اور شاعر کچھ یوں پکار اٹھتا ہے: اس لیے یاد میں کرتا ہوں بہت کم اس کو، لطف لیتا ہوں محبت میں بھی دشواری کا. جذبات کو شعر میں ڈھالنے کا ہنر قدرت کا وہ انعام ہے جو مخصوص دلوں پر کسی الہام کی صورت اترتا ہے. ایسا ہی ایک حساس دل قدرت نے ظہور چوہان کو دیا. وہ ایک صاحب دل استاد تو ہیں ہی، مگر حساس شاعری کا جذبہ اور شوق سفر ان کی تخلیقیت کی بنیادی کلید ہے. کلاسیکی شعور کے حامل اس شاعر کی کشت دل ہری بھری اور شاداب ہے. جہاں جذبے اپنی بھرپور شدت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں، ظہور انداز میں میری ہے. جن کے طرز زندگی میں فقیری ہے، سوچ میں دلگیری ہے، جذبوں کی اسیری ہے، اسی لیے ان کے فن پر قدرت کی کریمی ہے. کوشش تو ظہور اپنے تئیں کرتا رہوں گا، اس شہر میں کہلاؤں کبھی میر کا ثانی. ظہور پر جذبوں کا ظہور کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر ان کی آواز آواز جہاں بن جاتی ہے. شاعری اپنا لہو اس لیے دیتا ہوں تجھے، جانتا ہوں کہ تو زندہ مجھے کر سکتی ہے. صاحب دل شاعر کے ہاں خیال کی رنگینی اس تواتر سے ملتی ہے کہ اور وہ نئی زمینوں پر غزل کی لیلا کو اس محبت سے سیر کراتے ہیں کہ وہ وسعت صحرا کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آمادہ سفر ہو جاتی ہے. محبتوں کی سونی ان کے در دل پر اس طرح دستک دیتی ہے کہ غزل اٹھلا اٹھتی ہے. خیال کی چادر اوڑھے صاحباں ظہور کے شعر میں یوں ڈھلتی ہے کہ تراکیب رقص کرنے لگتی ہیں. ظہور چوہان کے اشعار میں جدت اور کلاسیکیت کے امتزاج کو دیکھ کر ان کی شعری سلطنت کی ہیر بھی اسیر نظر آتی ہے. ہوائیں، تتلیاں، خوشبو، پرندے، پھول اور جگنوں، ہماری زندگی بھی زندگی ہوتی جو تو ہوتی.
ظہور چوہان کو ورثے میں میر تقی میر کی محبت اور ناصر کاظمی کا اسلوب بھی ملا ہے، اور اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے شاعر نے اظہار کے سلیقے کو بھی نبھایا ہے۔ پاؤں میں بگولے تھے کہ دریا کی روانی تھی، ایک موڑ پہ ٹھہری ہی نہیں کہانی میری۔ شعر کہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، اس کشتے خیال کی آبیاری خون دل سے کرنے والا ہی سرخ رو ہوتا ہے۔ لفظوں سے معنی کا عرق کشید کرنا کسی عام انسان سے ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر جب کسی خیال کو لفظ کا پہراہن عطا کرتا ہے تو اس میں جذبے کی تپش، احساس کی رعنائی، خیال کی ندرت اور اپنے عہد کے لوازمات شامل کر کے اس انداز میں خود کو شامل کرتا ہے کہ پھر یہی شعری سرمایہ اس کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے، کیونکہ شاعر بیک وقت معاشرے کا نباز بھی ہوتا ہے۔ قصیدہ گوئی بھی اس کے فن کو معراج عطا کرتی ہے، اور یہی شاعر معاشرے کے دکھوں کا نوحہ خواں اور مرثیہ نگار بھی ہوتا ہے۔ اب تو چھاؤں کو ترسنے لگے پنچھی مولا، اب تو اس سوکھی ہوئی شاخ سے پتے نکلیں۔ ظہور چوہان نے اپنی غزل میں تراکیب و استعارات اور حیت کے اعتبار سے کئی تجربات کیے ہیں جو انہیں نئے دور کے شعراء میں ایک منفرد لہجہ عطا کرتے ہیں۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام میں حویلی ایک مستقل استعارہ ہے جو کھوئے ہوئوں کی جستجو میں شاعر کو ہمہ وقت اکساتی ہے۔ ہجر اور وصال کی داستان خوشگمان ہو یا مصلحت کے شکار ارباب اختیار میں قوت فیصلہ کی کمی کا دکھ، شاعر کو ہر جا جہان دیگر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملتان شہر کی پراسراریت اور اولیاء کرام سے محبت بھی اس شعری سفر میں ہمراہ ہے۔ میں اپنے آپ میں اتنا مکفل ہو گیا تھا کہ بعد ایک عمر کے مجھ پہ کھلا ملتان میرا۔ ظہور چوہان کی شاعری میں اپنے عہد کے لوازمات تو ہیں ہی، مگر فکری اعتبار سے کلاسیکی شعراء کے ساتھ ہم آہنگی کا احساس بھی گہرا ہے۔ غالب کے رنگ سے بھی ظہور چوہان نے گہرا تاثر قبول کیا ہے، جس کے ابدی و الوہی شعور کی جھلک ظہور کے ہاں کچھ یوں ملتی ہے۔ تیرے ہونے کا یقین ہے کہ گماں ہے کیا ہے، تو میرے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے کیا ہے، ایک طرف قطرے میں دریا ہے تو ذرے میں دشت، لامکانی میں کہیں حد مکاں ہے کیا ہے۔ کسی بھی شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کا ترجمہ ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی ذات کا ادراک بھی ہو۔ ہونے کا یہ احساس اگرچہ نہ ہونے کے سفر سے شروع ہوتا ہے، مگر بالآخر اپنی شناخت کے ایسے سانچے میں ڈھال ہی لیتا ہے کہ پھر وہ آوازوں کی بھیڑ میں اپنا راستہ الگ کرتا ہے۔ ظہور چوہان بھی اپنی ذات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ ظہور اپنا بنا لیتی ہے سب کو، تیری باتوں میں کیا جادوگری ہے۔ شاعر جہاں معاشرے کے ہر پہلو کا باریک بینی سے مطالعہ و مشاہدہ کرتا ہے، وہیں خود اسے اپنا فکری سفر بھی طے کرنا ہوتا ہے، اور جہان معنی میں لفظوں کا ایسا ذخیرہ بھی شاعر کی سلطنت میں لازم ہے جو اس کی انا اور خودداری پر ضرب نہ لگائے۔ ظہور چوہان بھی فطرت کے اس احساس سے آگے بڑھتے ہیں جس کی مثال ملاحظہ ہو۔ اس کو ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، در کو دیوار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں دریا کے کنارے پہ پہنچ سکتا ہوں، اب میری ناؤ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کی شعری سلطنت کی نمو اور بالیدگی کے لیے لازم ہے کہ وہ عام آدمی کے دکھوں سے آگاہ اور آشنا ہو، اور اس میں جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت بھی ہو کہ نظام زر کی فرعونیت اور لاقانونیت کے خلاف درد مند دل کی پکار ایوانوں کے در و دیوار کو ہلانے کی صلاحیت اور سکت بھی رکھتی ہو۔ شاعر ارباب اختیار کی بے حسی اور معاشی ناانصافی کا نوحہ کچھ یوں سناتے ہیں: کوئی زمیں پر اور کوئی بے زمیں مرتے، ہر ایک شخص کو دیکھا مگر یہی مرتے، اگر کتاب ہدایت پہ سب عمل کرتے تو اس طرح نہ شہر کے مکی مرتے۔ ایک اور جگہ شاعر کا درد مند دل نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ تمام انسانوں کی خاطر کچھ یوں بے چین ہے: کچھ نہ کچھ چاہیے اسباب گزارے کے لیے، اب سفر کٹتا نہیں بے سر و سامانی سے۔ تنہائی آج کے دور میں فرد کا ہی نہیں بلکہ معاشرے کا روگ بن کر رہ گئی ہے۔ احساس تنہائی اگر آدمی کی جڑوں میں بیٹھ جائے تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کرب و اذیت کی وادیوں میں اترنے والا شخص محفلوں کی رونق میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ درد تنہائی ظہور چوہان کی رگوں میں اترا تو اپنا آپ کچھ یوں منوا گیا: اس سے بچھڑا تو پھر سمجھ آئی کیسے ہوتا ہے آدمی تنہا، سب کو تنہائی سے بچانے لگا اور پھر ہو گیا وہی تنہا۔ ظہور چوہان کے اشعار قلبی واردات کا منظرنامہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اپنی بے دماغی کا اعتراف بھی بڑے پر اثر انداز میں کرتا ہے، جس کی مثال ملاحظہ ہو: زباں تلخ تو ہونی تھی، رویہ تو بدلنا تھا، کسی سے بھی نہ اپنی دشمنی ہوتی جو تو ہوتی،
ظہور چوہان ایک حساس دل شاعر تو ہیں ہی مگر ایک پرعزم باپ بھی ہیں۔ ظہور کا شعری مزاج ان کی خانگی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد کے نام بھی زمانے کی روش سے ہٹ کر ہیں۔ ارتقاء، اولیاء اور عرش بذات خود اپنے اندر شعریت اور پراسرار معنویت کے حامل ہیں۔ ظہور اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھنے والا وہ باپ ہے جس نے اپنے بچوں کو اپنی شعری سلطنت کا حصہ دار بنا دیا اور اپنی اولاد کے لیے خواب آنکھوں میں سجائے۔ شاعر نے مشرق کی فضاؤں میں باپ کی عظمت اور تشخص کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ معاشرے کے تغیرات اور اولاد کو مثبت انداز میں متعارف کروانے کی خواہش بھی شاعر کے ہم قدم ہے، اور ایک باپ کا اظہار تمنا دراصل اس کی تمام تر خوابوں کا نچوڑ بھی ہے۔ یہ عرش و ارتقاء اور اولیاء کی منزل ہے جو آسمان ستاروں سے جگمگاتا ہے۔ یوں تو ادبی روایت کا امین شاعر کاسائے دل یہ جس طرف دیکھتا ہے، ہجر ایک مسافت کی صورت اس کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کو بے چین ہے، اور یہی سفر اسے مزید آگے بڑھنے پر بھی اکساتا ہے، کیونکہ شاعر جانتا ہے کہ پس غبار ایک ستارہ موجود ہے جو اسے زندگی کی ہر تاریکی سے نبرد آزما ہونے کا سلیقہ سکھائے گا۔ منزل کو پا لینے کی خواہش میں مبتلا شاعر جب تھکنے لگتا ہے تو پھر اس کا عزم سماعتوں کو یقین عطا کرتا ہے کہ گونجی صدا حویلی میں۔ اسی احساس کی سرشاری میں ہی ظہور چوہان کا سفر ابھی رکا نہیں، کیونکہ شاعر کو احساس ہے کہ منزل پر پہنچنے والوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ روشنی دونوں طرف ہی ہے، اور کسی بھی سفر کی تھکن میں تسکین کا احساس بھی یہی ہے۔ ظہور چوہان کا اعزاز بھی یہی ہے کہ ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے عرش تک صدائیں پہنچاتا ہوا کبھی مراتب اولیاء تک رسائی کا خواہش مند ہے تو کبھی خود اپنی ہی ذات کے ظہور کا ادراک رکھتا ہے۔